کہ ان کے بیٹے نے ان سے پوچھا. وہ فرماتے ہیں کہ سال تو ابھی، بیٹا پوچھتا ہے کہ سال تو ابھی ما تقول فی علی و معاویہ، کہ اے ابا جان آپ کیا کہتے ہیں علی اور معاویہ کے بارے میں. فَأَتْرَكَ ثُمَّ قَالَ، تو حضرت امام احمد بن حنبل نے تھوڑی دیر سوچا سر نیچے رکھ کے، پھر فرمایا کہ اعلم ان علی کان کثیر الاعداء ففتش اعداؤہ لہ عیبا فلم یجدوا، کہ حضرت علی کے بہت سارے دشمن تھے، تو ان کے دشمنوں نے بڑی انویسٹیگیشن اور تحقیق اور تفتیش کی کہ علی کا کوئی عیب ڈھونڈ لیں. فلم یجدوا، لیکن ان کو نہیں ملا. تو پھر انہوں نے کیا کیا، فعمدوا الی رجل قد حاربہ، اور پھر انہوں نے یوں کیا کہ اس بندے کی طرف توجہ کی. فاتروہ قیادا منہم لعلی، تو انہوں نے یوں کیا کہ پھر اس بندے کی فضائل میں مبالغہ آرائی کی کہ جس نے حضرت علی سے جنگ کی. تو یعنی کہ حضرت علی کا عیب تو نہیں ملا، لیکن جنہوں نے حضرت علی سے جنگ کی ان کو بڑھا چڑھا کے پھر انہوں نے پیش کیا. تو امام ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں فَأَشَارَ بِهَذَا إِلَى مَا اخْتَلَقُوهُ لِمُعَاوِيَةَ مِنَ الْفَضَائِلِ مِمَّا لَا أَصْلَ لَهُ، کہ امام احمد بن حنبل یہاں سے اشارہ فرما رہے ہیں ان فضائل اور چیزوں کے بارے میں کہ جو ان لوگوں نے گھڑی، لا اصل لہو، کہ جن کی کوئی اصل اور بنیاد ہی نہیں ہے. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ قد وارد فی فضائل معاویہ، کہ حضرت معاویہ کے فضائل میں احادیث کثیرہ آئی ہیں، لیکن کہتے ہیں لیس فیہا ما یصح من طریق الاسناد، کہ ان میں سے کوئی بھی ایسی حدیث نہیں ہے کہ جس کی صحیح سند ہو. اور کہتے ہیں کہ وہ بذالک جزم اسحاق بن راہویہ والنسائی وغیرہما، اور کہتے ہیں کہ اسی بات کی کنفرمیشن کی ہے امام اسحاق ابن راہویہ نے اور امام نسائی اور دوسرے محدثین نے، متقدمین محدثین نے یہ نص کی ہے کہ حضرت معاویہ کے بارے میں کوئی صحیح سند سے کوئی حدیث نہیں ہے. اور اسی کو امام ابن حجر اسقلانی خود اس کے ساتھ اگری فرما رہے ہیں. اور اگر آپ اسی مقام پہ بدر الدین عینی شرح بخاری دیکھیں تو انہوں نے بھی اسی پہ تصدیق کی ہے کہ صحیح سند سے ان کے کوئی فضائل نہیں ہیں. بہرحال یہ میرا مطمع نظر نہیں ہے. بات جو یہاں کرنے کی ہے وہ یہ کہ امام احمد حنبل کہتے ہیں کہ حضرت علی کا تو عیب نہیں ملا، لیکن پھر انہوں نے کیا پینترا بدلا، انہوں نے کیا کیا کہ پھر جنہوں نے حضرت علی سے یعنی کہ حضرت معاویہ نے جنگ کی، پھر ان کے فضائل اور مراتب اور ان کو بڑھا